ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو ٹیکنالوجی سے، اور وہ ٹیکنالوجی جو ہم لرننگ میں بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے پائنیئرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا مقصد اس پروڈکٹ کو بنانے کا یہ ہے کہ لرننگ کو کسی طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے عام کیا جائے، کسٹمائز کیا جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ایپل کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایپل کا آئی پیڈ اور اس پہ جو لرننگ اپلیکیشنز ہیں وہ بہت بہت اچھی ہیں، لیکن ایپل کی ایک خرابی ہے اور وہ اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ اس کے آرکیٹیکچر میں کیا، ویسے تو بہت خوبصورت مشین ہے، میں ایپل کی مشین ہی استعمال کرتا ہوں، لیکن اس میں آرکیٹیکچرلی ایک ڈیزائن، ان کا ڈیزائن فلسفی، اسے ڈیفیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا ڈیزائن فلسفی ہے جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کی رائے ہے کہ وہ کیوں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، وہ کیا فلسفی ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ شروع سے ہی ایپل نے یہ خیال رکھا کہ وہ سارا کمپیوٹر ایک جگہ بنتا ہے، ماڈولر ڈیزائن نہیں ہے۔ فرام دی ہارڈ ویئر اینڈ آپریٹنگ سسٹم ٹو دا سافٹ ویئر ایپلیکیشنز، ایوری تھنگ از interdependent. The architecture of this system was proprietary and interdependent. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں یہ چیز چینج کر دیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر اور وہ چیز چینج کر دیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مختلف تھرڈ پارٹی کا کمپوننٹ نکال کے اس کی ہارڈ ویئر میں لگا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دی انفارچونیٹ ڈاؤن سائڈ اس کی، اپ سائڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایپل از اے ونڈرفل مشین، مجھے بہت پسند ہے۔ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ایپل میں کسٹمائزیشن یا ماڈولیرٹی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ جو دوسری مشینز ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مختلف وینڈر سے مختلف پارٹس بنواتی ہیں اور اس وینڈر سے پارٹ بنواتی ہیں جو سب سے سستا بنا رہا ہو۔ آپ دوسرے میں کمپیوٹر کی آپ کو مثال دیتا ہوں، ڈیل کمپیوٹرز بہت مشہور کمپیوٹرز ہیں، ایپل سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ آپ کو مل جائیں گے۔ ان کی ڈیزائن فلسفی کیا ہے؟ اگر آپ ڈیل کمپیوٹر کا بیک پینل کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی کمپوننٹ، ایک بھی کمپوننٹ ڈیل کمپیوٹر کا نہیں بنا ہوا۔ انہوں نے مختلف کمپنیز سے مختلف کمپوننٹس خریدے اور اگین انہوں نے کسٹمائز کیا آپ کے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، آپ کی خواہش کے حوالے سے۔ ایپل یہ نہیں کر سکتا، ڈیل یہ کر سکتا ہے۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ ڈیل عام مارکیٹ میں، عام دکانوں پہ اپنے کمپیوٹرز مارکیٹ ہی نہیں کرتا تھا، وہ صرف بائی پوسٹ بھیجتے تھے، اور بائی پوسٹ اس لیے بھیجتے تھے کہ آپ سے پہلے پوچھتے تھے کہ اچھا بتائیں آپ کو کیسا کمپیوٹر چاہیے، ہم اسی طرح کا کمپیوٹر، اسی طرح کا آپریٹنگ سسٹم کسٹمائز کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اور وہ بائی پوسٹ آپ ای میل کرتے تھے، بائی پوسٹ کمپیوٹر آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق بنا بنایا آپ کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ So peeling the cover of Dell reveals that Dell does not manufacture any of the components. A different company makes each. This allows Dell to invite its customers to specify the features and functions they want and then to assemble and deliver a customized computer within 48 hours. یہ دیکھیں کتنی بڑی فلیکسیبلٹی تھی ڈیل مشینز کو۔ اب آپ دیکھیں ایپل کو، میں پھر بھی ایپل کو ہی پریفر کروں گا، لیکن یہ ایک اس کی بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج تھی۔ اسی طرح آپریٹنگ سسٹمز میں آپ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں، یا پروفیسر کلیٹن اپنی کتاب میں جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، وہ ایجوکیشن انڈسٹری کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شروع میں جب انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ میچور نہیں ہوتی، اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ جب وہ میچور ہونا شروع کر دیتی ہے، ایپل کی بھی اب میچور ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو ماڈولر ڈیزائن کی طرف ہر صورت میں جانا پڑتا ہے، کسٹمائزیشن کی طرف ہر صورت میں جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے لرنرز مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، ان کے سوچنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے لرن کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے لیے لرننگ ایپلیکیشن ان کے حساب سے کسٹمائز ہونی چاہیے۔ تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے ابھی۔